السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الحنین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى إلى آخر الآية۔ صدق اللہ العظیم۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وعلماء أمته وصلحاء ملته وأتقياء دينه أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے حضور علیہ السلام کی معیت، مدد، معاونت، قربانی، ایثار اور رفاقت کے لیے وہ خاص گروہ انسانی تھا جسے اللہ تعالیٰ نے 4000 سال کے نتیجے میں پیدا فرمایا ہے، اور 4000 سال کا نتیجہ اس طور پر صحابہ کرام کا یہ مقدس گروہ اور یہ پاکیزہ جماعت وجود میں آئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک کا یہ پورا دور، جس میں ایک نسل کے بعد دوسری اور اس کے بعد ہوتے ہوتے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک تک جن لوگوں کو حضور علیہ السلام کے رفیق اور رفقا اور دوست بنا کر کے کھڑا کیا جانا تھا، ان کو تیار کیا گیا، اور اسی لیے اب دوبارہ قیامت تک صحابہ کرام جیسی جماعت وجود میں نہیں آ سکتی۔ جس طرح آقا کریم علیہ السلام تمام انبیاء کے سرتاج اور امام ہیں، اور پوری انسانیت آپ کی تخلیق کا صدقہ ہے، بالکل اسی طرح وہ جماعت جسے آپ کا ہم نوا، آپ کے ساتھ آپ کے معاون اور مددگار کے طور پہ کھڑا ہونا تھا، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زیادہ چھان پھٹک کے بعد پیدا فرمایا، اور اس لیے ان کے مزاج میں مکاریاں نہیں تھیں، چالاکیاں نہیں تھیں، سوالات نہیں تھے، شک اور شبہ نہیں تھا۔ ان کا مزاج یہ تھا کہ اگر حق کو حق سمجھ لیا ہے اور حق کو حق کے طور پر پا لیا ہے، تو اب کیوں، کیا اور کیسے کے سوالات ان کی زندگی میں غیر متعلق ہو جاتے تھے۔ ایک بار اگر انہوں نے سچ کو دریافت کر لیا، سچ کو جان لیا، تو پھر جب تک اس کو مانا نہیں انہیں چین نہیں آیا، اور اسی لیے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں جن شخصیات نے آگے بڑھ کر کے، پہل کر کے، اور اپنے سابقہ مذہب اور آباء و اجداد کے سلسلے کے ادیان کو چھوڑ کر کے حق کو قبول کیا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ میں اور آپ سن لیتے ہیں کہ عیسائی مسلمان ہو گیا، یہودی مسلمان ہو گیا، ہندو مسلمان ہو گیا، دوسرے مذہب والا اسلام کے دائرے میں آ گیا، اس نے سچ کو جان لیا، قبول کر لیا، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ ایک خاندان میں پیدا ہوتے ہیں، وہ خاندان کسی قبیلے، کسی برادری کا حصہ ہوتا ہے، وہ برادری کسی شہر میں رہتی ہے، وہ شہر کسی ملک اور کسی خطے کا حصہ ہوتا ہے، وہاں کے رسوم، وہاں کے رواج، وہاں کے عقائد، اس کی تاریخ، اس کی تہذیب، اس کا ثقافتی پس منظر، اور پھر اس کی بنیاد پر قائم پوری برادری اور برادریاں
اس کو چھوڑ کر کے حق کی حمایت میں کھڑے ہو جانا، یہ اتنی بڑی قربانی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کے لیے برات کا اعلان فرما دیتا ہے کہ اگر اس کی سابقہ پوری زندگی خطاؤں میں، گناہوں میں، بلکہ جرائم تک میں بھی گزری ہو، اور وہ اب سچے دل سے توبہ تائب ہو کر کے اور اپنے ماضی کو بلا دیتا ہے، اپنے تعلقات کو ختم کر کے دین اسلام کے دائرے میں اور حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے، تو ہم اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ بہت مشکل عمل ہے۔ ہم اور آپ اپنی ایک چھوٹی سی غلطی کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے۔ آپ کو ہمیں کوئی لاکھ باور کروا دے کہ یہ اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے، ہم چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے۔ ہمیں کوئی لاکھ سمجھائے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کی ضد ہے، اور اس عمل پر اگر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو مول لیں گے، ہم ایک اپنے عمل کو ترک کرنے پر تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے وہ لوگ جو اپنے ایک نہیں پوری زندگی کے تمام اعمال کو ترک کر دیں، جو سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، ان کی عظمت یہ ہے کہ اگر وہ صحابہ کی سطح کے لوگ ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں ان سے راضی ہو گیا، اور یہ بھی جو کچھ انہوں نے قربانی دی ہے اس پر اللہ سے راضی ہے، شکوہ کرنے والے نہیں ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم اس ماہ محترم جمادی الثانی میں ذکر کرتے ہیں، اور آپ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں، وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے ساتھ سامنے تشریف فرما ہیں۔ آسمان بالکل صاف ہے، ستارے جھلملا رہے ہیں، آسمان بھرا ہوا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آسمان کی طرف اپنا رخ اقدس اٹھا کر کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اس بابت خبر دیجئے کہ آپ کی امت میں یعنی صحابہ میں کوئی ایسی ہستی، ایسی ذات، ایسی شخصیت موجود ہے جس کے نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہوں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے ابو بکر کی ایک نیکی ان ستاروں کے مجموعی تعداد سے بڑھ کر کے ہے، اور اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرے صحابہ ایک مٹھی جو، یہ ایک فیسٹ ہے، ایک مٹھی ہے، ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں اور بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں جو یا کوئی اور چیز صدقہ کریں تو میرے صحابہ کا اجر اللہ کی نگاہ میں زیادہ ہے۔ اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دل و جان سے اپنے ان صحابہ کرام کی قدر فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن مسجد نبوی میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس طور پر داخل ہوئے کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دست مبارک اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دست اقدس، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ صحابہ کرام نے دیکھا، دیکھ کر کے محبت سے نگاہیں نیچے کر لیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جس طرح آج میں ان اپنے دونوں محبوب صحابہ کے ہاتھوں کو تھام کر کے مسجد میں داخل ہوا ہوں، اسی طرح قیامت کے دن جب ہم اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان دونوں صحابہ، ان میرے محبوبین کے دونوں دس میرے دونوں ہاتھوں میں ہوا کریں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ میری آنکھیں اور میرے کان ہیں، میری آنکھیں اور میرے کان ہیں، آپ اس کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں تشریف فرما ہوا کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے بیٹھے آپ کو دیکھ کر کے مسکرایا کرتے تھے، اور جب
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پاک آپ کے چہرے اقدس پہ پڑتی تو آپ بھی مسکرا دیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں، پھر آپ نے تمام عشرہ مبشرہ کے نام لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں جنت کو واجب قرار دیا ہے، انہیں جنت کا پروانہ عطا کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ وہ قربانیاں تھیں کہ جس کی وجہ سے ان تمام حضرات مقدسہ نے اپنی نفی کی، اپنی خاندان کی نفی کی، اولاد کی نفی کی، اپنے برادری کی نفی کی۔ اور جب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی حوالے سے کوئی اعلان فرمایا، کسی کام کے کرنے کی دعوت دی، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی تردد اور شک کے، لپک کر کے ان صحابہ نے اس کام کو دل و جان سے اور محبت، عشق اور فدائیت کے جذبے کے ساتھ سر انجام دیا۔ چنانچہ اس کے صلے کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو وہ مقام عطا فرمایا کہ اپنے مقدس کلام میں بھی ان کا ذکر کیا۔ یہ آیہ مبارکہ کہ وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى کہ عنقریب اللہ تعالیٰ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ میں سب سے بڑے متقی ان کے مال کو مصفہ اور پاک فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ وہ مال ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرنے والا ہے، اور یہ مال اس لیے دیتے ہیں کہ اس مال کے دینے کے نتیجے میں رب راضی ہو جائے۔ اس آیہ مبارکہ بلکہ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لے آئے، اسلام لانے سے پہلے کی زندگی بھی پاکیزہ تھی۔ عرب کے اس معاشرے میں شراب پینے کا بھی دستور تھا، ظلم کرنے کا بھی رواج تھا، لوگوں کو بات بات پہ غلاموں کو مارنا بلکہ قتل کرنے کا بھی رواج تھا۔ وہاں بدکاری ایک عام چلن ہوتی تھی، بدکاری کے لیے اعلان کے طور پر گھروں پر جھنڈے نصب ہوتے تھے۔ بت پرستی ایسا شعار تھا کہ جس آدمی کے ہاتھ میں کوئی چیز خوبصورت، کوئی چیز نمایاں، کوئی چیز ممتاز نظر آتی، اس کو رکھ کر کے اس کے سامنے سجدہ ریزی کر لینا ایک عام سی بات تھی۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان تمام عیوبات سے منزہ فرمایا، پاک فرمایا۔ آپ فرماتے تھے کہ میں نے زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، میں نے کبھی زندگی میں کسی بت کے سامنے اپنی جبیر نیاز کو، پیشانی کو سجدے میں نہیں رکھا، میں نے کبھی کسی غلام کو مارا نہیں۔ آپ کا یہ کیریکٹر تھا، اور اسی لیے جب اسلام لے آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے وہ کام لیا کہ جس کا صدقہ اور جس کی برکتیں اسلام نے شروع میں بھی دیکھیں، آج بھی وہ برکتیں جاری ہیں اور قیامت تک وہ تسلسل چلتا رہے گا۔ آپ اسلام جب لے آئے تو ایک دن دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا مالک امیہ بن خلف وہ صحرا میں تپتی ہوئی دھوپ میں ایسی ریت پر جو آگ سے زیادہ گرم ہو جاتی ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو پشت پر لٹا کر کے بے دریغ مارتا چلا جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اے بدبخت تو اس کو کیوں مارتا ہے؟ کہا کہ میں نے اس سے کہا ہے کہ اگر یہ جو عہد کرتا ہے، یہ جو اللہ اللہ کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری رسول ہے، یہ اگر اس سے باز آ جائے تو میں اس کے اوپر سے اس پورے عذاب کو ختم کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا ظلم نہ کر، میرے پاس اس سے زیادہ طاقتور غلام ہے، اس سے زیادہ ذہین غلام ہے، اس سے زیادہ اس کے پاس علم اور فراست ہے، تو ایسا کر کے اس مظلوم کو مجھے دے دے اور مجھ سے اس غلام کو لے لے۔ اس نے ڈیمانڈ کی کہ میں ایسا تو کروں گا اور کر بھی لوں گا، لیکن اس کے ساتھ اتنی مقدار میں کپڑے بھی لوں گا، 300 گولڈ کے جو کوائنز ہیں وہ بھی لوں گا، اور جب آپ یہ دے دیں گے تو تب میں اس کو آزاد کروں گا۔ آپ نے کہا مجھے یہ شرط منظور ہے، لیکن بلال کو آزاد کر دے تاکہ یہ آزادی کے ساتھ اللہ اللہ کرتا رہے۔ اور چنانچہ آپ نے اس کی مطلوب چیزیں اس کو دی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنے غلام کا تبادلہ کر کے آپ کو آزاد کروا لیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے 7 مزید غلام آزاد کروائے، اور جب یہ غلام آزاد ہوتے تھے
تو اس وقت آپ کے والد مسلمان نہیں تھے، ابو قحافہ۔ وہ کہنے لگے اے ابو بکر یہ تم کیا کرتے ہو؟ تم اگر غلاموں کو آزاد ہی کرنا چاہتے ہو تو یہ جس طرح کی جو لونڈیاں ہیں، باندیاں ہیں، غلام ہیں، یہ تو جسمانی طور پہ بہت کمزور ہیں، ان کو آزاد کروانے سے تجھے کیا فائدہ ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اے ابا جان میں ان کو دنیا میں اپنی خدمت کے فائدے کے لیے نہیں، آخرت کے اجر کی نیت سے آزاد کرواتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے جن جن کو آزاد کروایا ان پر بے دریغ جو پیسہ مطلوب ہوتا تھا آپ جا کر کے دے دیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ابا جان جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر ایمان لے آئے تو اس وقت آپ مکۃ المکرمہ کے سب سے بڑے رئیس تھے، سب سے بڑے امیر تھے۔ مکۃ المکرمہ میں آپ سے بڑھ کر کے کسی کے پاس دولت اور مال نہیں تھا، لیکن جب آپ ایمان کی دولت سے سرشار ہو گئے تو پھر آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہے پر جو غلام تھے ان کو آزاد کروانا اور اللہ کی راہ میں اپنے پیسوں کو لٹانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آخر میں آ کر کے ہجرت کے موقع پر آپ کی ملکیت میں صرف 5000 سونے کے دینار بچے تھے، باقی سارے آپ لٹا چکے تھے، ختم کر چکے تھے۔ اور اس کا صلہ یہ تھا، اس کا آپ لیول دیکھیں کہ کیا تھا کہ آپ کا اپنا ایک غلام تھا لیکن تھا وہ کافر۔ آپ نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے میرے پاس اس وقت 10,000 دینار ہیں، ان دیناروں کی اگر آپ کم از کم قیمت آج کے دور میں سمجھنا چاہیں تو وہ کم از کم 4 سے 5 کروڑ روپے بنتے ہیں کہ یہ میری دولت ہے، میرے پاس باندیاں ہیں، میرے پاس غلام ہیں، میرے پاس سواری کے جانور ہیں، اگر تو ایمان کی دولت سے سرشار ہو جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے تو میں یہ سب کچھ تجھے عطا کر دوں گا، تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا نہیں میں اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ بعد میں آپ نے اپنے اس غلام کا تبادلہ ایک اور مسلمان غلام سے کر کے اس غلام کو اپنی ملکیت میں لے آئے۔ آپ حریص تھے اس بات پر کہ کوئی آدمی کفر پر نہ مر جائے۔ تاریخ اسلام کی جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب آپ کی تحریک پر اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے، اور جب آپ کے پاس وہ 5000 دینار بچے تو اس وقت بھی آپ نے اس کو سینچ کر کے اپنے پاس نہیں رکھا، بلکہ ان پیسوں کو ہجرت کے مقدس موقع کے لیے آپ نے پوٹلی میں تیار کر دیا۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ہجرت کا آپ کو حکم دیا تو ان 5000 دنانیر کو اپنے ساتھ لے کر کے اس لیے روانہ ہوئے کہ کہیں راستے میں ضرورت پڑے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی چاہت ہو تو ایسا نہ ہو کہ آپ چاہت کا اظہار کریں اور کوئی مادی ضرورت پیش آ جائے اور اس وقت پیسے نہ ہوں۔ اس موقع پر ابو قحافہ نے، اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر پہ تھیں اور ان کی چھوٹی بہن حضرت اسماء بھی گھر پہ تھیں، ان سے کہا تمہارے ابا تو چلے گئے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ سارا مال اپنے ساتھ لے گئے ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، کیونکہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو کہا کہ نہیں ابا، بچیاں بھی سیانی تھیں، ابا کے مزاج کو سمجھتی تھیں، انہیں پتا تھا کہ اس وقت دادا جان کو مطمئن کرنا کیسے ہے، چنانچہ انہوں نے اس زمانے میں جس طرح دیناروں کی شکل ہوتی تھی اس طرح کے کچھ کنکر جمع کیے، پوٹلی میں ڈالے، اور حضرت ابو قحافہ نابینا تھے، ان کا ہاتھ اس سے لگا کر کے کہا کہ دادا جان یہ ہے وہ سارے پیسے جو ابا ہمارے لیے چھوڑ کر کے گئے ہیں، اپنے ساتھ کچھ لے کر کے نہیں گئے۔ چنانچہ وہ مطمئن ہو گئے، کہنے لگے بہت اچھا کیا کہ ہماری ضرورت کا خیال رکھا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چیز آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر نچھاور کر دی، اور ہجرت کا واقعہ تو اتنا مقدس واقعہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر ہستی آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے کاش ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر راضی ہو جائیں کہ وہ 3 راتیں
جو انہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں غار ثور میں گزاری ہیں، اس کا اجر مجھے دے دیں اور میری پوری زندگی کے اعمال کا اجر اس کے بدلے کے طور پر لے لیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کا اجر، اس کا مقام، اس کی نورانیت، اس کا مرتبہ اللہ کی نگاہ میں ہر چیز سے بڑھ کر کے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دین اسلام کا پوری دنیا میں پھیل جانے کا معاملہ بڑی رکاوٹ کا شکار ہو جاتا، اگر اسلام کے شروع میں صرف سوچنے والے لوگ ملتے کہ ہاں کریں یا نہ کریں، چوائس کی طرف جانے والے ہوتے کہ یس اور نو، اچھا کر لیں گے، اگر یہ بات ہوتی تو یقین جانیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دور مقدس اور حیات مقدس ہمیں اسلام کا پیغام جس صورت کے ساتھ مشرق سے مغرب تک پھیلا ہے، یہ شاید پھیل نہیں پاتا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے جاتے ہیں اور مسجد نبوی کی تاسیس کا آغاز ابھی نہیں ہوا ہوتا، زمین کا انتخاب کیا جاتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ دو کمسن یتیم بچے آ کر کے آفر کر دیتے ہیں کہ آپ ہماری اس زمین کو مسجد نبوی کے قیام کے لیے بلا قیمت حاصل کریں۔ آپ نے اس کو منع فرما دیا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا جو اس کی قیمت ہے میں وہ خود عطا کروں گا۔ قیمتوں کے دینے میں عموماً بھاؤ تاؤ ہوتا ہے، مول تول ہوتا ہے، کمی بیشی کی جاتی ہے، بارگیننگ ہوتی ہے، لیکن جب وہاں مسجد نبوی کی قیمت کی ادائیگی کا مرحلہ آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر بغیر کسی بھاؤ تاؤ کیے ہوئے جو قیمت مطلوب تھی ساری کی ساری ادا کر دی۔ اس لیے قیامت تک جتنے مسلمان مسجد نبوی میں جا کر کے نماز ادا کرتے ہیں، تراویح کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، درود و سلام کا معاملہ ہوتا ہے، اس کا سارا اجر بالواسطہ اور براہ راست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی قیامت تک ملتا رہے گا۔ آپ کا یہ صدقہ جاری رہے گا۔ مسجدوں کے کام یہ اللہ کے کام ہے، یہ کسی انسان کے کام نہیں، یہ مسجدیں کسی انسان کی ملکیت نہیں ہوتی۔ دنیا میں کہیں بھی روئے زمین پر کوئی مسجد بنتی ہے، اس کا رخ بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور یہ رخ بتاتا ہے کہ اس مسجد کی ملکیت کس کے پاس ہے، وہ رب تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے، رب کو راضی کرنا ہے۔ اس میں مال کون سا لگانا ہے، پاک اور صاف لگانا ہے، کتنا لگانا ہے، جتنی ضرورت ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر پوری دنیا کے لوگ ایمان سے بھی محروم رہ جائیں، عبادت سے بھی محروم رہ جائیں، اعمال صالحہ اس سے بھی محروم رہ جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل ایمان کو یہ طریقہ بتلایا کہ مسجدوں کی تعمیر، ان کی تزئین، اس کو بنانا اور اس کو آگے پھیلانا، اس میں توسع ایکسپینشن کرنا، یہ صحابہ کی بھی سنت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی طریقہ ہے۔ اس لیے ہم جہاں پر بھی ہوں، جس جگہ بھی رہتے ہوں، مسجدوں کو آباد کریں، خود مسجدوں میں نماز پڑھنے سے، اور مسجدوں کی تعمیر کے کاموں میں اپنا حصہ ضرور ملائیں۔ وہ شخص جو 10 روپے ملا سکتا ہو وہ بھی پیچھے نہ رہے، اس لیے نہیں کہ وہ کسی کمیٹی پہ احسان کرتا ہے، کسی امام و خطیب اور کسی مؤذن صاحب پر وہ احسان کرتا ہے، کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ احسان اپنی ذات پر کرتا ہے، اپنے اوپر کرتا ہے، کیونکہ اس کا اجر دنیا میں کوئی بندہ اس کو لیٹر دے کر کے، ورڈ آف تھینکس کر کے وہ ادا نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا بدلہ اللہ کی ذات خود دینے والی ہے۔ کوئی آپ کا شکریہ نبی ادا کر سکے تو اس کی شکر گزاری اللہ کی بارگاہ سے اس کی توقع کریں، اور جب انسان اس نیت کے ساتھ مسجدوں پر خرچ کرتا ہے تو ان کی ایک ایک پائی قبروں کے اندر اللہ تعالیٰ چراغ کی صورت میں ان کی قبروں کو اس سے روشن فرما دیا کرتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اسوہ اور طریقہ ہے، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر اتنا فضل فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر میرے دنیا میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں بھی دوست ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار پوچھا کہ ابا جان، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب یہ دیکھا ہے کہ 3 چاند ہیں، وہ اوپر چڑھتے ہیں،
ان میں سے روشنی نکلتی ہے اور ایک کے بعد ایک وہ آ کر کے میرے کمرے میں غروب ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال پر ملال ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین مبارک اس قبر انور میں کی گئی جو آپ کے حجرے میں تھی، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، تیرا پہلا چاند آج غروب ہو گیا ہے اور 2 چاند اور ہیں جو یکے بعد دیگرے تیرے اس کمرے میں آ کر کے غروب ہوں گے، اور وہ چاند حضرت ابوبکر صدیق خود تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود تھے۔ آپ کی قبر مبارک اس طور پر ہے کہ آپ کا سر اقدس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ اقدس کے برابر ہے، قبریں اپنے سائز کے لحاظ سے برابر رکھی گئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب تدفین کی گئی تو آپ کے سر مبارک کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کاندھے مبارک کے برابر رکھا گیا، لیکن آپ کی قبر کو بھی برابر رکھا گیا ہے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ جب انسان کسی عظیم مقصد کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرتا ہے تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ دنیا والوں کی نگاہوں میں بھی اس کو عظیم بنا دیا کرتا ہے اور اس کے کسی عمل کو ضائع اور رائگاں جانے نہیں دیتا۔ آپ اعلان کریں یا نہ کریں، آپ کوئی بات بتلائیں یا نہ بتلائیں، لیکن آپ کی نیت خالص ہو، آپ کے لیے آپ کی زندگی اسلام کی خدمت کے کسی پہلو کے حوالے سے اللہ قبول کر لے تو یہ دنیا میں جو کچھ ہے ہر چیز سے بڑھ کر کے ہے، کیونکہ انسان کی نگاہیں بند ہونے کے بعد اس کا مال ہو، اس کی اولاد ہو یا کوئی دوسرا معاملہ ہو، سوائے اعمال صالحہ کے اور اس انفاق کے جو اس نے اللہ کی محبت اور رضا کے لیے کیا ہو، باقی سب چیزیں لایانی ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسوہ مبارکہ ہمیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے، اس بات پر نظر ثانی کرنے کی دعوت دیتا ہے، اپنے طرز عمل کو بدلنے کی دعوت دیتا ہے کہ اپنی زندگی کے مقصد کا تعین کریں، اور مقصد کا تعین یہ ہے کہ اللہ کے اس دین پر خود بھی عمل کریں، اپنی اولادوں کو بھی عمل کرائیں، اور وہ تمام خلق خدا جو اس دین کی تعلیمات سے بے بہرہ ہیں ان تک اس دین کے پیغام کو پہنچانے میں ہم مالی طور پر، جانی طور پر، عملی طور پر، فکری اور نظریاتی طور پر، قلبی اور تحریری طور پر معاون اور مددگار بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اس دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔